بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا گھر میں نماز پڑھنا صحن سے بہتر ہے اور کوٹھڑی میں نماز پڑھنا بڑے کمرے سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں حکم فرمایا کہ عورت جتنی خفیہ جگہ پر نماز پڑھے گی اتنا ہی اسے اجر زیادہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں ترتیب یہ تھی، آگے مرد کھڑے ہوتے تھے، پیچھے بچے کھڑے ہوتے تھے اور اس کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک یہی نظام رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین کو پھر مسجد آنے سے منع کر دیا۔ عورتیں جمع ہو کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی کہ عمر نے ہمیں مسجد سے منع کیا، آپ سفارش کریں، بات کریں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور دیکھتے تو وہ بھی منع فرماتے۔ عمر کا دور فرمایا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے تو وہ بھی منع فرماتے۔ تو اس ترتیب سے نماز سے عورتوں کو منع کر دیا کہ آگے مرد کھڑے ہوں، پیچھے عورتیں کھڑی ہوں، یہ نرا فتنہ ہے۔ اس ترتیب سے منع کر دیا گیا۔ البتہ جن مساجد کے ساتھ عورتوں کے لیے الگ انتظام موجود ہے، الگ راستہ ہے، الگ جگہ ہے، تو وہاں اگر درس ہو، درس حدیث ہو، درس قرآن ہو یا جمعہ ہے، عیدین ہیں، تو ان میں خواتین وہاں بغیر خوشبو لگائے با پردہ جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ان مساجد میں جہاں عورتوں کے لیے بالکل علیحدہ انتظام ہو وہاں جا سکتی ہیں، لیکن خوشبو لگا کے زیب و زینت کر کے نہ جائیں، با پردہ جائیں۔ عام نمازوں میں گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے جس نماز میں درس ہوتا ہے اس میں شرکت کرے کہ چلو حدیث سن لیں گے، قرآن سن لیں گے، کچھ مسائل سیکھ لیں گی، یا جمعہ کا بیان ہوتا ہے، عیدین پر بیان ہوتا ہے، تو اس نیت سے جانا کہ کچھ سیکھ لیں گے، یہ بہتر ہے۔ لیکن عام نماز ان کے لیے گھر میں پڑھنا، اور گھر میں بھی خفیہ کمرے میں پڑھنا بہتر ہے۔ صحن میں پڑھے گی، سب دیکھیں گے، کمرے میں پڑھے گی، بڑے گھر میں پڑھے گی، آنے جانے والے دیکھیں گے، چھوٹے کمرے میں الگ ہو کر پڑھے گی، کوئی نہیں دیکھے گا، اجر و ثواب زیادہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بے پردگی ہے، کزن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دیور جیٹ ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا، اور یہ پردہ نہ کرنا گناہ ہے۔ پردہ کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہو، پردہ نہ ہو، تو عورتوں کو چاہیے کھلا لباس پہنیں، بڑی چادر لے کر گھر میں رہیں جب غیر محرم موجود ہو۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے پھر یہ احتیاط کی جائے کہ جہاں غیر محرم موجود ہیں، دیور جیٹ موجود ہیں، یا کوئی اور رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے پھر نماز نہ پڑھے، نماز الگ کمرے میں پڑھے جہاں غیر مرد نہ ہو، اس لیے کہ عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت میں جتنی احتیاط ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اب غیر مرد کے سامنے عورت کا آنا بغیر پردے کے یہ گناہ ہے، اور اسی حال میں نماز پڑھ رہی ہے اور گناہ گار بھی ہو رہی ہے، تو وہ عبادت کا ثواب کے بجائے گناہ کا خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے کم از کم اگر باقی احتیاط نہیں ہوتی تو عبادت کے وقت انسان احتیاط کرے کہ بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اگر گھر میں رشتہ دار جمع ہو یا غیر بھی موجود ہوں تو بندہ کہہ دیتا ہے ساتھ والے کمرے میں جا کے نماز پڑھو، الگ نماز پڑھو۔ تو اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا جتنا بند کمرے میں، تنگ کمرے میں جا کے نماز پڑھنا ہوگا، جتنا خفیہ نماز ادا کرے گی اتنا ہی اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ صحن میں پڑھے گی ثواب کم ہے، بڑے کمرے میں پڑھے گی، جس طرح ٹی وی لاؤنج وغیرہ 4 کمروں کے درمیان میں صحن چھوڑا ہوتا ہے، بڑی ہال چھوڑا ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اندر کمرے میں نماز پڑھے، یعنی جتنی خفیہ جگہ میں نماز پڑھے گی اتنا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔